بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ زخرف شروع ہوتی ہے یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں. حامیم حروف مقطعات سے ابتدا ہوتی ہے. والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح روشن کھلی کتاب کی جو زندگی کے، موت کے، ما بعد الموت کے ہر سوال کا واضح اور کھول کر جواب دیتی ہے. قسم سے مراد ہوتا ہے کہ یہ کتاب اس بات پہ گواہ ہے اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، چونکہ ہر شے پہ ہمہ وقت وہی گواہ ہے. قرآن کریم میں جو قسمیں اللہ کریم نے کھائی ہیں مخلوق کی، زمانے والعصر، زمانے کی یا اس طرح، تو وہ متعلقہ بات پہ وہ چیز شاہد عدل ہوتی ہے، گواہ ہوتی ہے. قسم سے مراد ہوتی ہے کہ اسے بطور گواہ پیش کیا جاتا ہے. جیسے والعصر زمانے کی قسم، تو زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ ان الانسان لفی خسر، کے انسان خسارے میں سوائے ایمان والوں کے. دنیا میں آتا ہے اگر ایمان نصیب ہوتا ہے، اطاعت الہی پاتا ہے تو کچھ کماتا ہے، حاصل کرتا ہے. ایمان سے معروم رہتا ہے تو ضائع کرتا رہتا ہے، وقت بھی، اپنے احساسات بھی، اور بالآخر نامراد دنیا سے ہمیشہ کے خسارے میں چلا جاتا ہے. تو یہاں اس کتاب کو حقائق پہ گواہ بتایا اللہ نے. یہاں دو باتیں ارشاد فرمائیں. ایک بات یہ کہ دنیا کا کوئی سوال ہو، وہ انسان کی ذات سے متعلق ہو، اس کے متعلقات سے متعلق ہو، معاشرے سے متعلق ہو، قوم سے، ملک سے، یا بین الاقوامی سطح پر ہو، وہ معیشت سے متعلق ہو، معاشرت سے متعلق ہو، وہ سیاست سے متعلق ہو، وہ تعلیم و تعلم سے متعلق ہو، وہ عدلیہ سے متعلق ہو،
انسانی زندگی کا کوئی سوال دنیا میں یا بہت بڑا سوال موت کیا ہے، ما بعد الموت کیا ہے، موت کے بعد کیا ہے، آخرت کیا ہے؟ فرمایا ہر سوال کا واضح جواب اس میں موجود۔ کوئی شعبہ زندگی ہو اور موت ہو، ما بعد الموت ہو، ہر سوال کا جواب اس کتاب میں، اور مبہم نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی سمجھ نہ سکے۔ یہ کتاب صرف علماء کے لیے نہیں ہے کہ علماء سمجھ سکے، یہ کتاب صرف پڑھے لکھے لوگوں کے نہیں ہے، یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ جو نہیں مانتا یہ اس کے لیے بھی ہے، نہ ماننا اس کی طرف سے ہے۔ یہ جرم وہ کر رہا ہے، یہ محرومی وہ خود قیمت لے رہا ہے۔ اگر زندگی میں توبہ نصیب ہو جائے، وہ مان لے تو سارے فوائد پھر اس کو مل جائے۔ لہذا یہ کیا ہے؟ کتاب مبین ہے، واضح روشن کتاب۔ یہ الگ بات کہ اللہ جس کو جتنا علم دیتا ہے اس کی سمجھ اس کے مطابق ہوتی ہے۔ علماء عام آدمی سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم پڑھے لکھے نہیں ہو، نہیں سمجھ سکتے ہو، تو جو پڑھے لکھے ہیں ان سے پوچھ لو۔ ہر آدمی کے لیے ہے اور ہر انسان کو اسے جاننا ضروری ہے اگر وہ اپنی انسانیت بچانا چاہتا۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ خوب اچھی طرح سے باتیں سمجھ سکو، نوع انسانی کے لیے۔ عربی زبان کی جو فضیلت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی سے محبت کرو، میں عربی ہوں، قرآن عربی زبان میں ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ یہ فضیلتیں اپنی جگہ۔ دنیا بھر کی تمام زبانوں میں رکھ کر دیکھا جائے تو عربی کے مقابلے کی دنیا میں کوئی زبان نہیں جو بولی جاتی۔ عربی میں چند الفاظ آتے ہیں، اس کو جب ہم اردو، انگریزی یا دوسری زبانوں میں ترجمہ کرتے ہیں تو ایک مضمون بنتا ہے۔ عربی میں یہ خصوصیت ہے کہ فصاحت و بلاغت میں دنیا کی کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چھوٹے سے جملے میں بات کی جزیات تک ارشاد کر دی جاتی ہیں، بات کی تمام جزیات سمو دی جاتی ہیں۔ دنیا کی کسی دوسری زبان میں یہ طاقت نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ قرآن عربی میں ہے۔ اب اس کا معنی یہ بھی ہوگا کہ بعض لوگ عربی نہیں جانتے، قرآن کا اردو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، بعض اردو بھی نہیں جانتے، قرآن کا صرف انگریزی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ وہ ترجمہ پڑھنا اور جاننا بھی مفید ہے، نفع بخش ہے، لیکن وہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ اردو ترجمہ پڑھ لیں، آپ نے ترجمہ پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، تلاوت کا ثواب نہیں ہوگا۔ انگریزی یا کسی اور زبان میں، فارسی میں یا کسی اور زبان میں آپ نے ترجمہ پڑھا تو آپ نے ترجمہ پڑھا، قرآن پڑھنے کا، تلاوت کا ثواب صرف عربی میں ہوگا، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ اور یہ اس لیے ہے لعلکم تعقلون کہ پہلے مخاطب تو عرب تھے،
ان کی مادری زبان تھی، انہوں نے سمجھا اور کائنات کو سمجھایا۔ لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ غیر عرب بھی جب اپنی زبانوں میں اس کو ترجمہ کرتے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو واضح مضامین ان کی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھا جائے کہ عام کتابوں کی طرح یہ بھی ایک کتاب ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ لوح محفوظ میں بھی موجود ہے، ہماری بارگاہ میں لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے، اور یہ کتاب بہت بڑے رتبے والی ہے۔ لعلی، یہ الکتاب ہے، ام الکتاب، الکتاب، دا بک۔ جب آپ الکتاب یعنی معرفہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کائنات میں یہ اکیلی کتاب ہے، اس جیسی کوئی دوسری کتاب ہے۔ آسمان سے کتابیں نازل ہوئیں، انبیاء پر صحائف نازل ہوئے، سارے برحق ہیں، سب اللہ کے نازل کردہ ہیں، سارے اللہ کے کلام ہیں، لیکن اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ بہت اعلیٰ ہے۔ زبور نازل ہوئی ایک خاص وقت، ایک خاص زمانے، ایک خاص قوم کے لیے۔ تورات نازل ہوئی ایک خاص وقت، ایک خاص عہد، ایک خاص قوم کے لیے۔ انجیل نازل ہوئی اپنے خاص وقت، ایک خاص قوم، ایک خاص عہد اور زمانے کے لیے۔ قرآن نازل ہوا تمام کائنات میں بسنے والے سارے انسانوں کے، ہر رنگ، ہر مذہب، ہر قوم، ہر ملک، ہر موسم میں رہنے والے تمام انسانوں کے لیے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ آج سے 1450 سال پہلے جو ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جو آیات کتاب اللہ کی نازل ہیں، یہ بھی ہم تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پہنچی ہیں۔ اب صدیاں بدل گئیں، زمانے بدل گئے، لوگوں کی رہائش، لوگوں کا لین دین، لوگوں کا لباس بدل گیا، لوگوں کے سفر کے طریقے بدل گئے، معاملات پھیل گئے، دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی، نئے نئے سوال پیدا ہوئے، نئی نئی ضرورتیں، نئی نئی ایجادات آئیں، ان کی ضرورتیں پیدا ہوئیں، استعمال پیدا ہوا، اس کے نفع نقصان پیدا ہوئے۔ بھلا ان کا جواب کہاں سے آیا؟ فرمایا یہ کتاب مبین ہے۔ آج نہیں، قیامت تک جو تبدیلیاں آتی رہیں گی ان کا جواب بھی اس میں موجود ہے۔ یہ نہیں کہ قیامت تک اور کوئی کتاب نہیں آئے گی اور کتاب کی ضرورت ہوگی تو نہیں آئے گی، نہیں۔ محمد الرسول اللہ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں، قرآن کے نزول کے بعد کسی نئی کتاب کی ضرورت باقی نہیں، قیامت تک کے لیے سارے سوالوں کے جواب اس میں موجود۔ اور یہ 1450 سال اس بات پر گواہ ہیں کہ انسانی معاشرے میں جو نیا سوال پیدا ہوا قرآن و سنت نے اس کا جواب دیا، اور قیامت تک دیتا رہے گا۔ فرمایا یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ الکتاب ہے،
اور اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند رتبہ ہے اس کا، علی، بہت بڑی شان والی، حکیم، یہ دانائی اور حکمت سے پر ہے، لبریز ہے دانائی سے، حکمت سے، شعور سے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین۔ اب یہ بات کہ کتنے لوگوں نے قرآن کو مانا، کتنے لوگ نہیں مانتے، یہ بات یہ تقاضا نہیں کرتی کہ اللہ کریم قرآن ہی کو اٹھا لیں۔ اگر تم نہیں مانو گے تو کیا نصیحت کرنا چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی شان ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہی رہنما ہے، وہ رہنمائی کرتا رہے گا۔ ماننے نہ ماننے کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے، تم مانتے ہو تو نور علی نور، نہیں مانتے تو اس کا نتیجہ بھگت لو گے۔ مانو یا نہ مانو، قرآن بیان ہوتا رہے، یہ تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہے کہ بہت لوگ مانتے ہیں اس لیے بیان کرو، لوگ نہیں مانتے چھوڑ دو۔ فرمایا کیا اگر تم نہیں مانو گے تو ہم نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ دین بیان کرنے والے کو، قرآن بیان کرنے والے کو، سنت بیان کرنے والے کو اس بات سے بالا تر ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ مان رہے ہیں، کتنے نہیں مان رہے۔ بات پہنچانا اس کے ذمے ہے، منوانا اس کے ذمے نہیں ہے، ماننا نہ ماننا بندے اور اللہ کے درمیان۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں تھوڑے بندے ہیں، آج تقریر کا مزہ نہیں آیا جی، آج تو بڑا ہجوم تھا، بڑی تقریر۔ یہ نہیں، ایک بندہ ہو یا 1,00,000 بندہ ہو، جسے بات پہنچانی ہے اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہنچانی ہے، اسے پورے سوز، پورے درد دل اور پوری دانائی و حکمت کے ساتھ بات پہنچانی چاہیے، بندے خواہ 1 کروڑ ہوں یا 1 ہوں۔ میں نے بعض علماء حضرات کا پڑھا ہے کہ تقریر فرماتے تھے، کچھ لوگ تاخیر سے آئے، دیر سے آئے، یا ختم ہو رہی تھی تو آئے، تو پھر وہ مجلس میں جا بیٹھے کہ حضرت آپ نے سنا ہے فلاں مسئلہ بیان فرمایا ہے اور میں تو حاضر نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بندے کو وہ پھر پوری تقریر سناتے، میں نے یہ کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے۔ جو لاکھوں کے مجمع کو سنا رہے تھے وہ حضرات پھر اس ایک بندے کو وہ پوری تقریر سنایا کرتے تھے، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ سننے والے کروڑوں ہیں، لاکھوں ہیں یا 1 ہے۔ ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ اللہ اللہ کے رسول کی بات پہنچائی جائے۔ تو یہاں اللہ کریم نے اپنی ذات مبارک کے حوالے سے فرمایا کہ اگر تم مانو گے نہیں، حد سے نکل جاؤ گے۔ مسرف، اسراف ہوتا ہے حد کو عبور کر جانا، اسی لیے بلا ضرورت پیسہ خرچ کیا جائے تو اسے اسراف کہتے ہیں۔ جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں خرچ کر دیا، جسے آپ اردو میں فضول خرچی کہتے ہیں، اسی کو اردو میں بھی اسراف استعمال ہوتا ہے، عربی لفظ ہے۔ ان کنتم مسرف، اگر تم حد سے نکل جاؤ گے، اطاعت الہی نہیں کرو گے تو کیا نصیحت کرنا بند ہو جائے گا؟ نہیں، قرآن بیان ہوتا رہے گا، اپنی بات دہراتا رہے گا، مسائل کا حل بتاتا رہے گا۔ تم مانو نہ مانو اس کے نتائج تم نے بھگتنے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے،
انسان جب دنیا میں آتا، یہی تو آزمائش ہے، امتحان ہی تو یہی ہے۔ اللہ کریم نے بڑی خوبصورت بنائی ہے دنیا، بہت خوبصورت، بڑی لذتیں رکھی ہیں اس میں، کھانے پینے وغیرہ کی لذتیں الگ ہیں، اس میں عجیب لذتیں رکھی ہیں جو صرف محسوس ہوتی ہیں، نہ کھائی جاتی ہیں نہ پی جاتی ہیں، احساسات میں آتی ہیں۔ کسی کو اقتدار مل جاتا ہے، اس کی عجیب سی لذت ہے، کسی کو شہرت مل جاتی ہے، اس کی ایک اور سی لذت ہے۔ پھر اس پہ بڑی خوبصورت گلکاری کی گئی ہے، بڑے خوبصورت رنگ سجائے گئے ہیں، اور ہر فرد بشر کو اس کا حسن، اس کی لذتیں محسوس بھی ہوتی ہیں، حسن نظر بھی آتا ہے، چونکہ دنیا مادی ہے، انسانی وجود مادی ہے، اس کا نفس مادوں کے ملنے سے بنتا ہے، تو یہ سارے ذرائع اسے روبرو کر دیتے ہیں۔ دنیا کو دنیا کہتے اس لیے ہیں کہ دنیا سے مراد ہوتی ہے قریب تر شے۔ عربی میں لفظ دنیا کا معنی یہ ہے قریب تر چیز۔ تو یہ چونکہ بالکل قریب تر ہے، ظاہری آنکھوں سے نظر آتی ہے، ظاہری لذتیں محسوس ہوتی ہیں، دماغ فوراً محسوس کرتا ہے۔ آخرت کے لیے دل چاہیے، دل کی نگاہ چاہیے، دل کی زبان چاہیے، دل کے کان چاہیے۔ دل ایک خون کا لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، خون پہنچانے کی ایک مشین ہے۔ تو ارشاد ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے بدن کی اصلاح ہو جاتی، وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَتِ الْجَسَدُ، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا بدن تباہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا، خوب اچھی طرح سن لو، وَهِيَ الْقَلْبُ، یہ قلب انسانی ہے۔ اب قلب انسانی تب تک مردہ ہے جب تک ایمان نہیں لاتا۔ اگر انسان کا دماغ مردہ ہو، تو کیا وہ دنیا کی چیزیں سمجھ سکتا ہے؟ پاگل جو ہوتے ہیں انہیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، نہ گرمی سردی کا، نہ اچھے برے کھانے کا، نہ اچھے برے الفاظ کا، گالیاں دیتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، احساس ہی نہیں ہے ننگے ہو رہے ہیں یا بدن ڈھپا ہوا ہے۔ کیوں؟ دماغ کام نہیں کر رہا۔ دماغ مادی، دنیا مادی، ان امور کے لیے بندے عمر ضائع کر جاتے ہیں، ایک ایک سجدے سے محروم رہتے ہیں، ایک ایک دفعہ اللہ کا نام نہیں لیتے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ جس طرح پاگل دنیا کی نعمتوں سے محروم ہے، وہ آخرت سے کیوں؟ دل کام نہیں کر رہا۔ دماغ نے کام چھوڑا تو دنیاوی امور تباہ ہوئے، دل نے چھوڑا اخروی امور تباہ۔ تو دل میں حیات آتی ہے، زندگی آتی ہے ایمان سے۔ اب صرف زندگی تو درکار نہیں ہے، زندہ تو وہ بندہ بھی ہے جو نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، اسے خوراک بستر پر دی جا رہی ہے، پیشاب بستر پہ کرایا جا رہا ہے، وہ زندہ تو ہے۔ وہ زندگی تو نہیں چاہیے، زندگی تو وہ چاہیے جو باعمل ہو، اٹھے چلے پھرے کام کرے، اس کے لیے اطاعت پیغمبر ہے۔ ایمان کے بعد جتنا اتباع کرے گا اتنی اس میں طاقت، قوت کار روح کو حاصل ہوگی، اور
کیا اللہ کا احسان کہ اسے برکات نبوت نصیب ہو جائے، کوئی ایسا ذریعہ مل جائے، کوئی ایسا دامن مل جائے، کوئی ایسا سینہ، ایسا دل مل جائے جو برکات نبوت سے منور ہو اور اس کے سینے میں کچھ ذرات انڈیل دے، پھر زندگی کا مزہ تو تب آتا۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زندہ تو زمین پر ہے، بستے جنت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا شب معراج کہ میں نے جنت کا معائنہ کیا تو میں نے دیکھا مجھے بلال کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت بلال تو زمین پر تھے، چل تو زمین پر رہے تھے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں نے اس کے قدموں کے چلنے کی آواز، اس کی چانپ سنی قدموں کی۔ مطلب ہے جیتے زمین پر ہے، بستے جنت میں ہے۔ کیا لوگ ہوتے ہوں گے؟ یہ نعمتیں نصیب ہوتی ہیں برکات نبوت، اتباع نبوت سے۔ لیکن چونکہ دنیا کے حسن میں بندہ کھویا ہوا ہوتا ہے، اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ہمارے ملک میں آج بھی اگر آپ عام آدمیوں کی بھی رائے لیں، ایک گناہگار مسلمان بے نماز وہ بھی کہے گا اسلام ملکی آئین ہونا چاہیے۔ وہ خود بے نماز ہے، وہ خود اس بات کو سمجھتا ہے کہ اسلام نافذ ہو گیا تو نماز نہ پڑھنے کی سزا ملے گی، درے ماریں گے۔ وہ کہتا ہے اسلام ہونا چاہیے۔ جو عمل پیراں ہیں ان کو چھوڑ دیں، بے عمل بھی کہتا ہے۔ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے حکمران نہیں جانتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اسلام کو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ دلوں میں آخرت کا ذائقہ چکھنے کا شعور نہیں ہے، صرف دنیا کی لذت کے عادی ہیں، اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ مجبوری یہ ہے کہ ان کے دل زندہ نہیں ہیں۔ دنیاوی لذتیں تو محسوس ہوتی ہیں، اقتدار کی لذت بھی پاتے ہیں، وقار کی لذت بھی پاتے ہیں، دولت کی لذت بھی پاتے ہیں، حکمرانی کے جو ہیں لذتیں وہ بھی پاتے ہیں، لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں کہ اس دنیا میں رہ کر جنت میں جئیں۔ اب یہ دنیا چونکہ چھائی ہوئی ہے، دل میں جان نہیں ہے۔ کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن دل میں اتنی ہی جان ہے جیسے ایک مریض چارپائی پر پڑا ہے، اتنی مسلمانی ہے۔ اٹھ نہیں سکتا، کر کچھ نہیں سکتا، کام کاج نہیں کر سکتا، بات نہیں بتا سکتا۔ تو اس مریض بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ ہونا تو وہی ہے جو چلتے پھرتے جو لوگ کر رہے ہیں، انہیں نہیں کرنا۔ تو ان کے اندر دنیا تو چل پھر رہی ہے، دین بستر پہ پڑا ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا۔ اس میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ بتا سکے میری ضرورت کیا ہے۔ وہ یہ نہیں انہیں بتا سکتا کہ یار جن لذتوں پہ تم خوش ہو رہے ہو میرے لیے یہ سمے قاتل ہیں، مجھے زہر کھلا رہے ہو۔ وہ بول ہی نہیں سکتا تو بتائے گا کہ
اسے خوراک کی نالیاں لگی ہوئی ہیں، جو ڈال دیتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ دل زندہ ہو، پھر دل صحت مند ہو، پھر دل اپنی لذتیں چاہے، تب جا کر بات بنے۔ اور یہ بات صرف حکمرانوں پر نہیں ہے، ہمارا اکثریت کا یہی حال ہے۔ تو فرمایا کتنے رسول ہم نے پہلے بھی، کتنے نبی پہلی قوموں میں بھیجے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انبیاء کا تمسخر اڑایا جائے یا ان کی تبلیغ کا، یہ نئی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی لوگ مردہ دل جو تھے وہ دنیا میں کھو گئے، دنیاوی لذات میں کھو گئے، اقتدار کی بھول بھلیوں میں کھو گئے، ذاتی قوت و طاقت کے نشے میں بڑے بڑے کڑیل جوان پیدا کیے ہم نے، وہ اپنی طاقت کے نشے میں کھو گئے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے پاس جب کوئی نبی آتا تھا اس کا مذاق اڑایا کرتے کہ لو جی یہ آخرت کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں رہنے کو گھر نہیں ہے، سواری کو گاڑی نہیں ہے، پہننے کو شاندار لباس نہیں ہے، جنت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن فرمایا پھر ہوا کیا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بھی تو دنیا کی تاریخ میں دیکھو، اگر انبیاء کا مذاق اڑایا گیا تو مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا یہ بھی تو دیکھ لو۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، بڑی بڑی طاقتور قوموں کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بربادی انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑا کر خود خریدی۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تاریخ بھری پڑی ہے ان کے حالات سے کہ کیا کیا واقعات دنیا میں بیت چکے، کتنی بڑی سلطنت، کتنی طاقتور ریاست، کتنی دولت مند حکومت تھی فرعون کی۔ برس صدیاں فرعون مصر نے حکومت کی، کم از کم 400 سال یکے بعد دیگرے حکمران رہے، نئے فرعون آتے رہے۔ دنیا کی بہت بڑی طاقت تھی، فرمایا ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ ایسا مسئلہ کہ ان کے بنے ہوئے محل باغات اور خزانے بنی اسرائیل کے کام آئے، جنہیں وہ غلام سمجھتے تھے، ہم نے غلاموں کو حکومت دے دی اور حکمرانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح عاد و ثمود، نوح علیہ السلام کی قوم، بے شمار قومیں جو تباہ ہوئیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے۔ آج بھی جو قوم عاد کے ڈھانچے صحرائے عرب سے ملے، 90 فٹ کا جوان ہے۔ یہ بڑے بڑے درختوں کو اس طرح اکھیڑ لیتے تھے جس طرح کوئی گاجر مولی نکال لیتا ہے زمین سے۔ بڑی بڑی سائنسی ترقی کی انہوں نے، یہ مت بھولیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ لوگ جاہل ہی تھے۔ جس طرح قوم عاد نے پہاڑوں کو، چٹانوں کو خراش کر مکان اور ملٹی سٹوری مکانات بنائے، جس صفائی سے کاٹا، جس گولائی سے ان کے ستون بنائے، جس طرح کی چترکاری ان پر کی، آج کی جدید مشینوں سے آپ ویسی نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس بھی تو کچھ ہوگا۔ آج بھی ان کے چھوڑے ہوئے ان مکانوں کو عجائبات عالم میں شمار کیا جاتا ہے کہ ایسا آج بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کوئی مشینیں، کوئی ایجادات، کوئی طریقہ انہوں نے پیدا کیا ہوگا تو یہ سب بنایا۔ انہیں اپنی اس مشینری پہ ناز رہا، ایجادات پہ ناز رہا، قوت و طاقت پہ ناز رہا، قد و قامت پہ ناز رہا، انبیاء کا مذاق اڑایا، فرمایا ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پہلوں کی کتنی کہانیاں یہ گزر چکی، تاریخ بڑی پڑی ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ انبیاء کا انکار کرتے ہیں، دین کا انکار کرتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ
ان سے یہ سوال تو کیجئے، پوچھئے تو صحیح، من خلق السماوات والارض، یہ زمین و آسمان، یہ کائنات کس نے پیدا کی؟ تو جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک مانتے ہیں، ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ غیر اللہ سارے بھی مخلوق ہیں، وہ خالق نہیں بن سکتے، دیوی دیوتا ہوں یا پتھر کے بت ہوں یا کوئی انسان ہوں یا کوئی ہوں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ اب ہندوستان میں بندروں کو پوجا جاتا ہے، سانپوں کو پوجا جاتا ہے، جہاں درختوں کو پوجا جاتا ہے، پہاڑوں کو، پتھروں کو پوجا، یہ سارے کیا ہیں؟ خود مخلوق ہیں۔ اب ان کو کس نے بنایا؟ ان سالتم من خلق السماوات والارض، یہ زمین و آسمان، یہ کائنات، یہ موسم، یہ رنگینیاں، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ کائنات کے سربستہ راز، یہ سیل، یہ ایٹم، یہ مخلوق، یہ کس نے بنائی؟ لَيَقُولُونَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو انہیں کہنا پڑتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے مخلوق بنائی، وہ غالب ہے، وہ جاننے والا ہے، اسی کو خبر ہے اس نے کیسی مخلوق بنائی، پیدا کرنے والا وہی۔ اور پتہ ہے کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں بنائی تو اللہ نے ہے، سب پڑ گن کے کر دیا کہ آگے چلا نہیں تم نے۔ اب بیچارے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے بنائی ہے، چونکہ وہ خود مخلوق ہے، اسے خود کسی نے بنایا تو اس نے کیا بنانا تھا؟ فرمایا اگر ان سے پوچھا جائے یہ ارض و سما، یہ کائنات، یہ اس کی رنگینیاں، یہ اس کے سربستہ راز، یہ چیزوں کو ملا کر ایک نئی ایجاد ہو جائے، یہ ساری، یہ کون، کس نے پیدا کر دیا؟ تو ضرور کہیں گے اس نے پیدا کیا جو سب پر غالب ہے اور جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ فرمایا وہ ایسی ذات ہے الذی جعل لکم الارض مہدا، اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ یہ عجیب قدرت باری ہے، ہر جگہ وہ گلوب رکھے ہیں، سکولوں میں، کالجوں میں، دفتروں میں، جی زمین گول ہے، جی زمین بیضوی ہے، جی زمین اوپر جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، سورج کے گرد چکر لگا، یہ ہو رہا ہے۔ وہ بھائی جو گلوب کے اوپر ہے وہاں تو زمین سیدھی ہے، جو گلوب کے نیچے ہے وہاں تو الٹی ہونی چاہیے، بندوں کے پاؤں زمین کے ساتھ سر ہوا میں لٹک رہے ہونے چاہیے نیچے۔ وہ فرماتے ہیں میری قدرت دیکھو، میں نے اس کرے کو، اس بیضوی شکل کی زمین کو، تم جہاں جاؤ تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ اب ہم یہاں جس خطے میں ہیں، امریکہ کے مغربی ساحل ہمارے عین مقابل دوسری طرف، اگر وہ اوپر ہیں تو ہمیں نیچے ہونا چاہیے، اگر وہ نیچے ہیں تو ہم اوپر ہیں تو انہیں نیچے، لیکن وہاں جاؤ، یہاں سے جہاز میں بیٹھ جاؤ، وہاں جاؤ اترو، پھر وہی سیدھی زمین۔ تمہیں میری عظمت اس میں نظر نہیں آتی کہ اپنی کروی شکل، اپنی گولائی کے باوجود تم جہاں جاتے ہو وہاں میدان ہے، وہاں بچھونا ہے تمہارے لیے، آرام دہ ہے۔ ورنہ تو کوئی اس کنارے پہ ہوتے تو ان کے لیے زمین اس طرح کھڑی ہوتی، ادھر والوں کے، نیچے والوں کے لیے الٹی ہوتی۔ فرمایا نہیں، جعل لکم الارض مہدا، ہم نے ساری زمین کو تمہارے لیے ایک بستر کی طرح، بچھونے کی طرح آرام دہ کر دیا، جہاں جاتے ہو سیدھی ملتی ہے۔ وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، اور اس میں سمتیں، طرفیں، اکناف، راستے متعین کر دیے کہ انسانی معاشرہ تشکیل پائے، ایک دوسرے کے پاس آ جا سکو، ایک دوسرے کی خبر لے سکو، ایک دوسرے کے حالات جانتے ہو، اور زندگی جانوروں کی طرح نہ ہو کہ جہاں کوئی پیدا ہوا جیا پلا بڑا مر گیا، نہیں، انسانی معاشرہ
ایک دوسرے سے متعلق ہو. ہم نے راستے بنا دیے، طریقے بنا دیے، کہیں ہوائی جہاز سے پہنچ جاتے ہو، کہیں پیدل پہنچ جاتے ہو، کہیں گھوڑے پہ پہنچ جاتے ہو، کہیں گاڑی پہ، بس پہ، کار. تو یہ ساری نعمتیں ہم نے عطا کیں کہ ایک انسانی معاشرہ تشکیل پائے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم اپنی منازل پہ پہنچ سکو. پھر یہ بھی دیکھ لو والذی نزل من السماء ماء بقدر. عام بلندیوں سے پانی نازل فرماتے ہیں لیکن پوری ضرورت کے مطابق. جہاں ہم ذرا بڑھا دیتے ہیں تم غرق ہونے لگ جاتے، جہاں ہم ذرا گھٹا دیتے ہیں تمہاری زمینیں خشک ہو جاتی ہیں اور قحط ہو جاتا ہے. نہ تم قحط کو روک سکتے ہو، نہ سیلابوں کو روک سکتے، تو پھر تمہیں اس کا ممنون ہونا چاہیے جو ہمیشہ اندازے کے مطابق پانی برساتا ہے، جس سے تمہاری حیات رواں دواں رہتی ہے. کبھی کبھی اظہار قدرت کے لیے، تمہارے کردار کے سبب، تمہاری برائیوں گناہوں کی سزا میں کبھی اسے بڑھا دیتا ہے کہ تمہیں احساس رہے کہ یہ تم نہیں ہو جو دنیا کو کنٹرول کر رہے ہو، کوئی اور ہستی ہے، اس کی مان کر چلو. کبھی کم کر دیتا ہے کہ تمہیں احساس ہو کہ تم نہیں برسا سکتے. نزل من السماء ماء بقدر، اندازے سے، اندازے کے مطابق آسمانوں سے پانی نازل فرماتا ہے. فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلَدًا مَيْتًا، پھر مردہ زمینوں کو، مردہ آبادیوں کو، مردہ شہروں کو حیات نو بخش دیتا. ہر ذرے میں زندگی کروٹ لینے لگی. ایک رنگ کی بارش برسی، اس میں ایک ہی بو بھی تھی، ایک ہی ذائقہ بھی اس میں تھا. پانی کا ذائقہ بو کیا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی رنگ نہ ہو، جس میں کوئی ذائقہ نہ ہو، جس میں کوئی بو نہ ہو، وہ پانی ہوتا ہے، وہ خالص پانی ہوتا ہے. پانی کی تعریف صاف پانی کی کیا ہے؟ اگر اس میں بو آئے تو خالص نہیں ہے، رنگ بدل جائے تو خالص نہیں ہے، ذائقہ بدل جائے تو خالص نہیں ہے. بے ذائقہ، بے رنگ، بے بو پانی خالص ہوتا ہے، جس میں نہ رنگ نہ ذائقہ نہ بو. زمین پہ گرتا ہے تو کتنے رنگ پیدا کرتا، کتنی خوشبوئیں پیدا کرتا، کتنے ذائقے پھلوں میں پیدا کرتا. ایک جیسی زمین ہے، نہ اس میں رنگ ہے، نہ بو ہے، نہ ذائقہ ہے. ایک جیسا پانی برسا، نہ اس میں رنگ ہے، نہ بو ہے، نہ ذائقہ ہے. جو رویدگی ہوئی، سبحان اللہ و بحمدہ، ہم اس سے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں. کذالک تخرجون، تم بھی قیامت کو اسی طرح اٹھ کھڑے ہو گے. جس طرح روز تمہارے سامنے شاید کروڑوں پتے جھڑ جاتے ہوں گے ایک درخت سے، خاک میں مل جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، جانور کھا جاتے ہیں. پھر جب موسم آتے تو اس سے زیادہ اس پہ نکل آتے، پھر وہی پتے، وہی درخت سرسبز ہو جاتے. مردہ کھیتیوں کے ہر ذرے میں جان پڑ جاتی ہے، زندگی کروٹیں لینے لگتی ہے، گھاس سے لے کر بے شمار پودے، بوٹیاں، جڑی بوٹیاں. فرمایا جس طرح بارش برستی ہے تو گھاس پھوٹتی ہے نا، قیامت کو تم بھی اسی طرح کھڑے ہو جاؤ گے زمین سے. کذالک تخرج، اسی طرح تمہیں بھی نکال کھڑا کیا جائے گا زمین کے سینے سے. والذی خلق ازواج کلھا، اس نے قسمہ قسم کی مخلوق پیدا کی اور سب میں جوڑے بنا دیے، بقائے نسل کا سبب بنا. عجیب قدرت ہے اس. درختوں میں بھی نر و مادہ ہیں، سبزوں میں بھی نر و مادہ. کتنے درخت ہیں جو آج کی آپ کی باٹنی آپ کو بتاتی ہے کہ یہ جو نر پودا ہے اس پر پرندے جا کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ ان کے پاؤں سے
اس کی وہ خاص تخم جو ہیں یہ ذرات لگ جاتے ہیں، وہ مادہ درخت پہ بیٹھتے ہیں تو اس پہ پھل آتا ہے۔ عجیب حکمت ہے اس کی۔ اس نے جوڑ جوڑ بنا کر نسلیں چلانے کا سلسلہ بنا دیا، انسانوں میں، حیوانوں میں، پرندوں میں، چرندوں میں، درندوں میں، درختوں میں، نباتات میں، جڑی بوٹیوں میں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اس نے تمہارے لیے مختلف سواریاں بنا دیں، بے جان بھی اور جاندار بھی۔ تمہیں کشتیوں کی صنعت سکھائی، جہازوں کی صنعت سکھائی، اور بے شمار بے جان مشینیں، گاڑیاں، موٹریں، کاریں، بے شمار جانور تمہاری سواری کے لیے، گدھا، خچر، اونٹ، گھوڑا بنا دیے، جن پر تم سوار ہوتے ہو، جن کو تم استعمال کرتے ہو۔ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ، اس لیے کہ جب ان نعمتوں کو استعمال کرو، جب ان پر سوار ہو جاؤ تو اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ جب ان پر بیٹھ جاؤ، سوار ہو جاؤ تو اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، جب بیٹھ جاؤ تو کہو اللہ، وہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کر دیا، اس اونٹ کو، اس گھوڑے کو، اس کشتی کو، اس بحری جہاز کو، اس ہوائی جہاز کو، اس ریل گاڑی کو، اس کار کو، اس موٹر کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہم جیسا چاہیں اسے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر اللہ یہ طاقت نہ دیتے تو ہم ایسا نہ کر سکتے، نہ یہ گاڑیاں بنا سکتے۔ یار بندر بھی تو ایک مخلوق ہے، وہ کوئی جہاز گاڑی بنا لیتا ہے، کھاتا پیتا انسانوں کی طرح، نسل انسانوں کی طرح چل رہی ہے، لیکن نہیں کر سکتا۔ اور کتنی مخلوق ہمیں یہ طاقت دی، ہمیں یہ قوت دی، ان پر قابو دے دیا، ہمیں انہیں استعمال کر رہے ہیں، ورنہ اگر اللہ یہ طاقت نہ دیتے ہم نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ یقینی بات ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، انہیں کاروں اور گاڑیوں اور جہازوں میں نہیں رہنا، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ یہ آیہ کریمہ مسنون دعا بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سواری پر بیٹھتے جب پاؤں رکھو تو بسم اللہ شریف پڑھ کے رکھو، جب بیٹھ جاؤ تو یہ آیہ کریمہ پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اب اس میں آپ کو ایک بڑا مزیدار واقعہ سناؤں کہ جب میں غیر ملکی دوروں پہ جاتا تھا تو مسلسل سفر ہوتا تھا، ہر دوسرے تیسرے مہینے، تو پھر صحت خراب رہنے لگی تو میرا سفر فرسٹ کلاس میں ہوتا تھا، اکانوی میں جگہ تنگ ہوتی تھی تو فرسٹ کلاس کی ٹکٹ لے لیتے تھے۔ تو سعودیہ کے جہازوں میں ہم سفر کرتے تو وہاں یہ آیہ کریمہ پڑھی جاتی جہاز اڑنے سے پہلے، جب جہاز سٹارٹ ہوتا تو یہ آیہ کریمہ تلاوت آتی۔ جب ہم اپنے پی آئی اے میں بیٹھتے تو وہاں گانے لگ جاتے اور ڈھول تماشا۔ تو جہاز میں وہ ایک لفافہ ہوتا ہے کہ کوئی بات ہے تو آپ لکھیں، وہ ٹکٹ نمبر، سیٹ نمبر، تو وہ میں انہیں لکھتا کہ بھئی یہ اس میں یہ آیہ کریمہ پڑھو، یہ کیا تماشا ہے، تم ڈھول باجے بجانے لگ جاتے۔ تو ذرا وہ فرسٹ کلاس کا پھر ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہوگا، تو جواب آتا، 3-4 دفعہ تو جواب آیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، ٹیکنیکلی نہیں ہو سکتا۔ میں نے پھر لکھا، میں بھی یار دوسرے تیسرے مہینے جہاز میں ہوتا تھا، وہ لفافہ بھی جہاز میں ملتا، وہاں سے پھر لکھا
کہ بھئی ٹیکنیکلی سعودیہ کے جہازوں میں ہو جاتا ہے، ہماروں میں کیوں نہیں ہوتا؟ ٹیکنیکلی ڈھول باجے کی کیسٹ لگ سکتی ہے تو عیسائیت کی بھی تو کیسٹ ہی لگانی ہے، ٹیپ تو آگے چل رہی ہے، کیسٹ تو چل رہی ہے آپ کی۔ تو جس کیسٹ میں آپ نے ڈھول باجے وہ ریکارڈ کی ہوئے ہیں اس کی جگہ آیت ریکارڈ کر لو، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی 6 مہینے سال بھر یہ چلتی رہی، حکمرانوں نے بھی یا اداروں نے بھی سمجھا کوئی بہت بڑا آدمی ہے، روز فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے، چٹھی لکھ دیتا ہے۔ خیر انہیں اللہ نے کرایا، ایک حافظ صاحب ہوتے تھے پنڈی، بڑے سرکاری تقریبات میں وہ بھی پڑھا کرتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، نیک آدمی تھے، فوت ہو گئے۔ ان کی قرأت میں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ پوری آیت انگریزی میں اس کا ترجمہ ہمارے جہاز میں PIA میں لگ گئی۔ اب یہ جب آیت لگی، جہاز جب اڑتا تو کہتے پاک ہے اللہ جس نے یہ چیز ہمارے قابو اختیار میں، ہمیں اس کی بارگاہ میں لوٹ کر۔ تو جتنے جناب VIP تھے سب نے چٹھیاں لکھنی شروع کر دیں، یار یہ جو ہے نا کہ ہمیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، یہ نکال دو بیچ میں سے۔ یہ اتنے خدا بیزار تھے، اتنی کثرت سے انہیں ڈاک گئی کہ انہوں نے آئے کریمہ کا یہ حصہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ نکال دیا۔ وہ الحمدللہ ابھی تک یہ آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ اگلا حصہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں یار جہاز میں اڑ رہے ہو تم قبر یاد دلا دیتے ہو، موت یاد دلا میں، نہیں ہمیں موت کی بات ہمارے ساتھ نہ کرو۔ کمال ہے۔ تو ابھی تک یہ پڑھی جا رہی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، یہاں رک جاتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ فرمایا جب سواری پر بیٹھ جاؤ اللہ کی عظمت کو یاد کرو، یہ بھی اس کی مخلوق ہے، یہ ذرات، یہ مشینیں جو جوڑ کر ہم نے بنائی یہ سب اس کی مخلوق ہے، اس نے ہمیں یہ شعور بخشا، یہ علم دیا، یہ طاقت دی، ان چیزوں پر ہمیں متصرف بنایا، ہم نے ان کو جوڑ کر اپنے لیے سواریاں، گھوڑے، اونٹ، جہاز، گاڑیاں، کاریں، نہ جانے آئندہ کیا کیا بنے گا، لیکن سب کچھ اسی مخلوق سے، اللہ کے دیے علم سے بنے گا۔ اور ہمیں یقین ہے، انا پکی بات ہے، ہمیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، فرمایا انسان بھی ایسا بے وقوف ہے کہ مخلوق میں سے اس کے شریک بناتا ہے، جز بناتا ہے۔ یہ اللہ نے بارش برسانے کی قوت اسے دے دی ہے، اولاد دینے کی طاقت اس کے پاس ہے، صحت یہ دیتا ہے، مال و دولت یہ دیوی دیتی ہے۔ فرمایا جو جز بنائے جاتے ہیں، کسی بھی کل کے جو اجزاء ہوتے ہیں تو کل اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر 5 چیزیں مل کر ایک دوا بنتی ہے، اس میں سے ایک جز نکال دو تو وہ دوا بے اثر ہو جاتی ہے۔ 3 چیزیں مل کر ایک کرسی بنی ہے، ایک چیز نکال دو وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے۔ تو وہ کل تو اللہ کی ذات ہے، وہ خالق ہے، تم مخلوق کو اس کا جز کس طرح بنا لیتے ہو؟ مخلوق خود محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ اس کا حصہ کیسے بن گئی؟ یہ اولاد دینے پہ، دولت دینے پہ، مال دینے پہ، زندگی موت دینے پہ قادر کیسے ہو گئے؟ وَجَعَلَ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اس کی مخلوق اس کے بندوں میں سے اس کے حصے دار اور اس کے جز بناتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، یقیناً انسان بہت بڑا واضح ناشکرہ ہے، بہت بڑی ناشکری کرتا ہے، بہت بڑی گستاخی کرتا ہے۔
اللہ 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 کریم معاف فرمائیں اور ہدایت پہ قائم رکھیں، دین پہ زندہ رکھیں، دین پہ موت دیں، دینداروں کے ساتھ حشر فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا لا صلی اللہ تعالی علی حبیبی اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔